اللہ 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 اللہ۔ اگر دوسری کلاس میں پڑھنے والا ایک بچہ سے ایک دہشت گرد کی تصویر بنانے کے لیے کہا جائے تو وہ کس طرح کی تصویر بنائے گا، آپ اس کے بارے میں تصور کر لیجئے۔ بلا شبہ وہ بچہ ایک داڑھی، ٹوپی، سر پر پگڑی اور ٹخنے سے اوپر پائجامہ پہننے والا شخص کے ہاتھ میں بندوق تھما دے گا اور کہے گا یہ دہشت گرد کی تصویر ہے۔ کیا یہ تصویر کسی ایک خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتی ہے؟ دوسری کلاس میں پڑھنے والا ایک معصوم بچہ کے ذہن میں یہ تصویر کس نے نقش کی ہے؟ دوسری طرف داڑھی، ٹوپی اور پگڑی نہ رکھنے والے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کتنی بڑی بڑی دہشت گردانہ حملہ کرتے ہوئے آزاد گھوم رہے ہیں، لیکن کسی پڑھے لکھے اشخاص کے ذہنوں میں ان لوگوں کی تصویر ابھر کر سامنے کیوں نہیں آتی؟ ہماری چاہت کے برخلاف یہ تصویر ہمارے معصوم بچوں کے ذہن میں بھی نقش ہو چکی ہے۔ یہ انہی عالمی سازشوں کا نتیجہ ہے جو اسلامی نظریہ کو دنیا کے سامنے ڈر اور خوف بتا کر پیش کر رہی ہے۔ اسلام کو نفرت اور خوف کی نظر سے دیکھنے کا نام ہے اسلاموفوبیا۔ حقیقت میں جو لوگ دنیا میں مختلف مقامات پر اسلام مخالف سرگرمیوں کو جان بوجھ کر بڑھاوا دے رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ اصل میں اسلاموفوبیا ہے۔ یہ سازش رچنے والے لوگ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ اسلام کے نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں کس طرح کے خیالات ابھر کر سامنے آنی چاہیے۔ زندگی کے مختلف مرحلے میں بھی ہم اس طرح کے بہت سارے تجربات کا سامنا کیے ہوں گے۔ عام طور پر لوگ حجاب، پردہ، داڑھی، ٹوپی کو لے کر اسلام کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان سب پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان غیر مہذب ہے، مسلمان شدت پسند ہے، مسلمان زمانے کے موافق چلنے والے قوم نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی دوسرا شخص داڑھی یا کرتا پاجامہ مختلف انداز میں پہنتا ہے تو اسے کبھی غیر مہذب یا کسی اور طعنے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ایسے اشخاص کو ماڈرن کہا جاتا ہے۔ اس دوگلے پن والے رویہ سے ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ کرتا یا پاجامہ پہننے والے یا داڑھی رکھنے والوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو اشخاص ان تمام کاموں کو اسلامی نظریے سے کرتے ہیں انہیں اس اسلامی نظریے سے نفرت ہے۔ اسی لیے وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جو ماحول اسلام مخالف طاقتوں نے اسلام کو بدنام اور ڈرانے کے لیے پیش کیا تھا، یہ ماحول مسلمانوں کو اپنے خوف میں جکڑتا جا رہا ہے۔ اس ماحول کی بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے خلاف اور انصاف کے لیے آواز اٹھانا بند کر دیا ہے۔ اگر ہم اول دن سے ہی انصاف کے لیے اور ان سازشوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہوتے، آج ہمیں یہ دین دیکھنا نہیں پڑتا۔ دین صرف کچھ چیزوں کو رسماً ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسی لیے ظلم، ناانصافی اور امتیازی برتاؤ کے خلاف لڑنا دین کی اولین ترجیح ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو مکمل اور صحیح طریقے سے نبھانے سے پیچھے ہٹانے کے لیے یہ لوگ اسلاموفوبیا پھیلا رہے ہیں۔ لہٰذا جب کبھی ہم انصاف اور سیاست میں مداخلت کرتے ہیں تو اسلام مخالف طاقتیں ہمیں روکتی ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کی ہر ممکن کوششیں کرتی ہیں، لیکن ہمیں اسی نیک کاموں میں ہمیشہ لگے رہنا ہے۔ نیکی اور بھلائی پر ثابت قدم رہتے ہوئے انصاف کے لیے آواز اٹھائے اور آگے قدم بڑھاتے جائیے۔ انشاءاللہ ضرور ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Nature's beauty dazzled am I.